وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال بعض المشركين وهو يستهزئ إلى إني لا أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة قلت أذلوا أمرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیمات کو دیکھ کر مشرکین اپنے جاہلانہ طرز کی بنیاد پر مذاق اڑاتے تھے. یہ تمہارے نبی بھی یہی بات بھی ہے، بتاؤ ٹٹی پیشاب کی باتیں بھی بتاتے ہیں، نبی کو تو بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں. اس کا جواب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو حدیث کے اندر مذکور ہے، آپ کے سامنے آ گیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو آپ کے لیے ایسا ہوں جیسا بیٹے کے لیے باپ ہوتا ہے، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اور بڑی بڑی باتیں بھی سب سکھائی جائیں. اور کمال کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نامناسب باتوں سے بھی بچا جائے اور بڑی نامناسب باتوں سے بھی بچا جائے. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم نہیں دی جائے گی تو انسان کے اندر کمال کیسے پیدا ہو؟ کمال تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض مشرکین نے مذاق اڑاتے ہوئے یوں کہا، بھائی میں تو تمہارے نبی کو دیکھتا ہوں کہ وہ تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ ٹٹی پیشاب کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. میں نے کہا امرنا، حضرت تو ہم کو یہ بتاتے ہیں اللہ نستقبل القبلۃ، کہ ہم استنجا کرتے وقت قبلہ رو نہ ہوا کریں، ولا نستنجی بایماننا، اور داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کیا کریں، ولا نکتفی، اور 3 ڈھیلوں سے کم پر اکتفا نہ کیا کریں، اور ان 3 ڈھیلوں کے اندر نہ لید ہونی چاہیے نہ ہڈی ہونی چاہیے. رواہ مسلم و احمد واللفظ لہ، یعنی مسلم شریف میں بھی روایت ہے اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی روایت ہے. یہاں جو الفاظ ہم نے بیان کیے ہیں یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ذرا تفاوت کے ساتھ ہیں. وعن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليه فقال بعضهم انظروا إلى يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك. پیغمبر علیہ السلام ہمارے سامنے تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ڈھال جیسی ایک چیز تھی. بس آپ نے اس کو سامنے رکھا اور اس کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے پیشاب کیا. منشا یہ تھا کہ سامنے یہ رہے تو کوئی ادھر سے آ جائے تو شرمگاہ پر اس کی نظر نہ پڑے. تو بعض لوگوں نے یوں کہنا شروع کیا، دیکھو تو ان کو ایسے چھپ کر پیشاب کر رہے ہیں جیسے عورتیں کرتی ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا وہی کہا میرا ناس ہو، اما علمت ما اصاب صاحب النساء، کیا تم کو اس عذاب کی خبر نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو حاصل ہوا پہنچا تھا؟ یعنی جو آدمی احکام شرعیہ پر نکیر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے یا اس کا استہزاء کرتا ہے، وہ مورد عذاب بنتا ہے. کیا تھا وہ بنی اسرائیل کا آدمی کیا کرتا تھا؟ کانوا اذا اصابهم البول، بنی اسرائیل کے لیے حکم یہ تھا کہ جب ان کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تھا اور رضوہ بالمقادیر، تو وہ اس کو قینچی سے کاٹ کر پھینک دیا کرتے تھے، دھونے سے پاک نہیں کرتے تھے دھو کر کے. فنہاہ، تو اس آدمی نے لوگوں کو روکا کہ بھئی یہ کوئی بات ہے، ذرا سی گندی کپڑا پھینک دے، اتنا مہنگا کپڑا ہوتا ہے، کاٹ کاٹ کے پھینک دو، کیا ضرورت ہے، لگ گیا تو لگ گیا. فعذب فی قبرہ، شریعت کے اس حکم کو روکنے کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر مبتلا عذاب کیا گیا. رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ و رواہ النسائی عنہ عن ابی موسیٰ. وعن مروان الأسفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى. تمام روایتوں کا ماخذ یہ ہے کہ کھلے میدان میں اگر پیشاب یا پاخانہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہاں بھی جس قدر پردے کا اہتمام ہو سکتا ہو، وہ سامان رکھ کے، جانور کی کوٹ لے کر کے، ٹیلے اور مٹی کی کوٹ لے کر کے، وہاں بھی صدر کا جتنا اہتمام کر سکتے ہیں اتنا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. عبداللہ مروان کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ حضرت نے اپنی سواری کو بٹھایا قبلے کی طرف رخ کر کے، پھر آپ اس سواری کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور پیشاب کیا.
میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن علیہ قد نہی عن ھذا، کیا ہمیں استقبال قبلہ سے منع نہیں کیا گیا؟ حضرت کا اپنا مسلک تھا کہ ممانعت اس وقت ہے جب کہ کوئی آڑ نہ ہو بیچ میں۔ اگر قبلہ اور استنجا کرنے والے کے درمیان کوئی آڑ ہو تو پھر یہ حکم ہے۔ وَلِإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفِضَاءِ، ہمیں اس کام سے روکا گیا ہے کھلی فضا میں۔ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، جب تیرے اور قبلے کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو چھپا لے تو پھر قبلہ رو بیٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عن پیغمبر علیہ السلام جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ کل کے سبق کے اندر آپ کا عمل گزرا کہ آپ استنجے سے باہر آتے تو فرماتے غفرانک، تو دونوں کو ملا کر پڑھنا چاہیے۔ جب استنجے خانے سے نکلیں تو یہ کہو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انه امتك ان یہ انہا ہے امر کا صیغہ، نہا ینہا نہین سے امر حاضر کا صیغہ انہا، منع کر دیجیے۔ جب جنات کا وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو منع فرما دیجیے اس بات سے کہ وہ ہڈی اور لید سے استنجا کریں یا کوئلے سے استنجا کریں، ان تینوں چیزوں سے استنجا نہ کیا کریں، یا آپ اپنی امت کو تلقین فرما دیجیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا، اس لیے کہ ان تینوں چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رزق رکھا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرما دیا کہ ان سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات ایک مرتبہ کیف متفق آئے تھے اور ایک مرتبہ باقاعدہ طے شدہ نظام کے تحت آئے تھے۔ شروع زمانے کے اندر جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور دین کا سلسلہ شروع ہوا تو جنات اور شیاطین کے لیے ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی کہ پہلے وہ آسمان کے قریب فضا میں جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے اور کاہنوں کو بتایا کرتے تھے۔ قرآن کا نزول شروع ہوا تو قرآن کی حفاظت، وحی کی حفاظت کے لیے ان پر آگ کے انگارے پھینکے جانے لگے اور ان کو جلا کر کے ختم کیے جانے لگا۔ اس نئی صورتحال سے وہ پریشان ہوئے تو سوچا کہ پتہ تو چلے ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو مختلف علاقوں کے اندر مختلف کمیشن جنات نے بھیجے تھے۔ ایک ان کا کمیشن اور وفد تہامہ کی طرف بھی آیا تھا۔ انہوں نے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو قرآن ان کو بہت اچھا لگا اور وہی وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کو جا کر رپورٹ دی۔ وہ جو جنات نے رپورٹ دی تھی اس رپورٹ کو پوری تفصیل کے ساتھ 29ویں پارے کے اندر بیان کیا گیا، جس سورت کا نام سورہ جن ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ پوری صورت میں رپورٹ ہے انہو جیسا اردو میں لکھتے ہیں ہم گئے تو ہم نے یہ پایا یہ پایا یہ پایا یہ پایا یہ پایا۔ یہ رپورٹ کا انداز بھی ہمیں قرآن پاک ہی نے عطا کیا۔ اور اسی کا اختصار کے ساتھ جو ہے تذکرہ ہے 26ویں پارے کے اندر سورہ احقاف کے اندر بھی، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ اور ایک مرتبہ جب یہ جنات ایمان لے آئے تھے تو دین کے مسائل سیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں جنات آئے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ہی یہ آئے تھے اور مکہ مکرمہ میں ایک جگہ آج بھی وہ مشہور تھی، غالباً اب تو تعمیرات اس کو ہٹا دیا گیا، اس زمانے میں محج ہو گیا تھا، جب بھی وہ جگہ تھی ایک مسجد تھی مکہ مکرمہ کے اندر، مسجد جن، یعنی حضور نے اس جگہ بیٹھ کر کے جو ہے
جنات سے بات کی تھی. جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا دی گئی تھی جو مسجد جن کہلاتی ہے. تو اس موقع پر یہ باتیں جنات نے عرض کی تھی کہ ہڈی، کوئلہ اور ریت یہ ہماری اور ہمارے جانوروں کی غذا ہے. مسلمان اس سے استنجا کر کے کبھی کبھی ان کو گندا اور ناقابل استعمال بنا دیتے ہیں. لہذا آپ مسلمانوں کو منع فرما دیجیے کہ ان چیزوں کو استنجا کر کے نجاست کے اندر آلودہ نہ کیا کریں. پیغمبر علیہ السلام نے باب السواك. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. دیکھو سواک مسواک کو بھی کہتے ہیں اور سواک اس کے استعمال کو بھی کہتے ہیں. یعنی سواک مصدری معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ کریں گے باب السواک مسواک کرنے کا بیان. اور جو آلہ سواک ہے مسواک، تو سواک بمعنی مسواک بھی آتا ہے. اس میں آلہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور مصدر کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں مصدر کے معنی مراد لیے جائیں گے مسواک کرنے کا بیان. مسواک کیسے کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے اور مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھو بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ مسواک سنت صلاۃ ہے. کیا ہے؟ لہذا جب آدمی نماز شروع کرے تو اس سے پہلے اس کو مسواک کرنی چاہیے. شوافع اور حنابلہ کا مسلک یہی ہے. چنانچہ آپ حرم شریف جائیں گے، وہاں چونکہ حنبلی مسلک پر عمل ہوتا ہے تو وہاں بہت سے لوگوں کے پاس مسواک ہوتی ہے. مکبر نے جیسے اقامت کہی اور وہ جلدی سے انہوں نے یوں پھیرا اور مسواک واپس جیب میں رکھ. ہمارے یہاں یہ سنت وضو ہے. جب آدمی وضو کرے تو وضو کے ساتھ اس کو مسواک کرنی چاہیے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر نقل فرمایا ہے کہ سواک جو ہے مسواک جو ہے یہ نہ سنت وضو ہے اور نہ سنت صلاۃ ہے، بلکہ یہ سنت اسلام ہے. اسلام کا کام ہے، فطرت کے امور میں شامل ہے. یعنی جب بھی مسواک کی ضرورت پیش ہو اسی وقت مسواک کرو. ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں. وضو اور نماز کے اوقات کے علاوہ بھی اگر مسواک کی ضرورت محسوس ہو تو مسواک کرنی چاہیے. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام کے معمولات کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضرت گھر میں آ کر سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے. اس لیے کہ جب آدمی بہت دیر تک بولتا ہے یا بہت دیر تک کھانے پینے کا سلسلہ نہیں رہتا تو کبھی کبھی ان کے اندر ایک خاص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ گھر والوں کے پاس آئے گا، بیوی کے پاس آئے گا تو بولے گا، بات چیت کرے گا، اس سے قرب اختیار کرے گا تو وہ آئے گی، پریشانی ہوگی. اس لیے سنت اسلام جب بھی انسان ضرورت محسوس کرے، دانتوں کے اندر صفائی کی، منہ کے اندر صفائی کی، نماز کا موقع ہو یا نہ ہو، وضو کر رہا نہ کر رہا ہو، ہر حال کے اندر اس کو مسواک کر لینی چاہیے. فائدے کی چیزیں. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں ان کو حکم دیتا عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے کا اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا. جو لوگ سنت صلاۃ کہتے ہیں اس کو، وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں. اور جو سنت وضو کہتے ہیں استدلال بھی حدیث سے. حدیث پاک میں وضو کرنا بھی پیارا کہ وضو کرتے وقت مسواک کرنا چاہیے. دیکھو یہاں پیغمبر علیہ السلام نے دو چیزوں کی نفی فرمائی کہ ایک تو امت پر مشقت کے خوف کی وجہ سے میں نے تاخیر عشاء کا جو حکم ہے اس کو ٹال دیا، ایک لزوم مسواک کے حکم کو ٹال دیا. قاعدہ کلی یاد رکھو، جب کسی نص کے اندر یہ بات کہی جائے
کہ مشقت کی وجہ سے یہ حکم ثابت کیا جا رہا ہے، موقوف کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کا وجوب ثابت ہو گیا، یہ عمل واجب لیکن اس کا استحباب ضرور باقی رہتا ہے۔ تو اب یہاں دو چیزوں کی نفی کی جا رہی شفقت کی بنیاد پر، تو وجوب مسواک اور وجوب تاخیر عشاء یہ دونوں تو ثابت ہو گئے، لیکن وجوب ثابت ہوا، استحباب باقی ہے، لہذا عشاء کو عموماً تاخیر سے پڑھنا یہ آج بھی مستحب ہے، قیامت تک مستحب رہے گا، اور مسواک کا وقت ضرورت کرنا یہ آج بھی مستحب ہے، کل بھی مستحب تھا، قیامت تک یہ مستحب رہے گا۔ وعن شريح بن هاني رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شريح بن ہانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے؟ قالت بالسواک، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مسواک فرماتے تھے۔ وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوط فاه بالسواك متفق عليه۔ پیغمبر علیہ السلام جب رات میں تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہوتے تھے تو اپنے منہ کو مسواک سے ملا کرتے تھے، دانتوں کو مسواک سے ملتے تھے اور صاف کرتے تھے۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء۔ اعفاء اللحیة 10 چیزیں امور فطرت میں، یعنی تمام انبیاء کی شریعت میں ان کو سنت کا درجہ حاصل رہا۔ قص الشارب ایک تو مونچھوں کو تراشنا، وإعفاء اللحیہ اور داڑھی کو لمبا کرنا، والسواک اور مسواک کرنا، واستنشاق الماء اور وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنا اور سنکنا، وقص الاظفار اور ناخن تراشنا، وغسل المراجع اور پوروں کی شکن کو دھونا۔ یہ ہے نا، کھالے سے مل گئی، دیکھ رہے نا۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ وضو کرتے وقت سوکھی رہ جائے، لہذا ان کو اچھی طریقے سے ایسے کر کے یا ایسے بھر کے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو شکن اور سلوٹیں ہیں نا، ان سلوٹوں کے اندر بھی پانی پہنچ جائے، ان سلوٹوں کے اندر بھی کوئی چیز خشک نہ رہ جائے۔ بیٹھ جائیے بھائی، 10 بجے بلایا تھا نا۔ وَنَتْفُ الْإِبِطِ اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، وَحَلْقُ الْعَانَ اور زیر ناف کے بال صاف کرنا، وَإِنْتِقَاصُ الْمَاء اور پانی چھڑکنا یعنی پانی سے استنجا کرنا۔ قال الراوی، راوی کہتے ہیں کہ میرے استاد نے تو پوری 10 چیزیں بیان کی لیکن مجھے اس وقت 9 چیزیں یاد نہیں اور 10ویں چیز میرے دھیان میں نہیں۔ کیا فرمایا تھا؟ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ اور 10ویں چیز کو میں بھول گیا ہوں، إِلَّا أَن تَكُونَ کچھ خیال یہ پڑتا ہے کہ وہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے، وضو کرتے وقت کلی کرنی چاہیے۔ رواہ مسلم اور ایک روایت کے اندر اعفاء اللحیہ کی جگہ الختان ہے کہ ختنہ کرانا یہ سنت ہے۔ لم اجد هذه الروایت فی الصحیحین ولا فی کتاب الحمیدی، مجھے یہ روایت نہ تو صحیحین کے اندر ملی ہے اور نہ کتاب الحمیدی کے اندر ملی ہے، البتہ صاحب الجامع نے اور اسی طریقے سے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم السنن کے اندر اس روایت کو ابو الدرداء کے حوالے سے، ابی داؤد کے حوالے سے، عمار ابن یاسر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ الفصل الثاني عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي۔ مسواک کا فائدہ بیان کیا اس حدیث کے اندر، 2 فائدے بیان کیے۔ مسواک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہوتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور
خوش ہو جائے. مطہرۃ للفم، یہ منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. رواہ الشافعی و احمد و الدارمی و النسائی و روى البخاری فی صحیحہ بلا اسناد، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو بغیر سند کے تعلیقاً بیان کیا ہے. وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين الحياء ويربي الختان ويروى الختان والتعطر والسواك والنکاح. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 باتیں انبیاء کی مشترکہ سنت ہیں، یعنی ہر نبی کی شریعت میں ان 4 چیزوں کا اہتمام ظاہر ہے. الحیا، ایک تو حیا، اور بعض روایتوں کے اندر حیا کی جگہ ختان اختیار کرنا. والتعطر، اور خوشبو کا استعمال کرنا. والسواک، مسواک کا استعمال کرنا. والنکاح، اور نکاح کرنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوق قبل أن يتوضأ. رواه أحمد. پیغمبر علیہ السلام دن میں یا رات میں نہیں سوتے تھے اور پھر بیدار ہوتے ہوں مگر یہ کہ وضو سے پہلے مسواک. جب بھی سو کر کے اٹھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سونا دن میں ہو یا رات میں ہو تو سو کر اٹھنے کے بعد مسواک ضرور فرمائیں. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاق فيعطيني سواكا لأغسله فأبدأ حضرت به. عائشہ فرماتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام مسواک فرماتے تھے اور پھر مسواک مجھے دے دیا کرتے تھے تاکہ میں مسواک کو دھو دوں. اتنے میں دھوتی نہیں تھی پہلے میں آپ کی اس مستعمل مسواک کو اپنے دانتوں پر ملتی تھی تاکہ پیغمبر علیہ السلام کا لعاب دہن میرے منہ میں آ جائے اور میرے لیے برکت اور نجات کا ذریعہ بن جائے. فاستاق، تو پہلے میں اس سے خود مسواک کیا کرتی تھی. ثم اغسلہ، اور پھر میں اس کو دھو دیا کرتی تھی اور پیغمبر علیہ السلام کو دے دیا کرتی تھی. الفصل الثالث. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوق بسواك یہ فجاءني روایت رجلان. مسواک کی اہمیت کو بیان کرنے کے لائق ہے کہ مسواک کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ بڑی اہم ترین چیز ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں مسواک کر رہا ہوں تو 2 آدمی میرے پاس آ گئے. ان میں سے ایک عمر میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا تھا. فناولت السواک الاصغر منهما، تو میں نے ان میں سے چھوٹے کو وہ مسواک دے دی. فقیل علی کبر، تو مجھے خواب میں کہا گیا کہ بڑائی کا خیال کرو، یعنی بڑے کو دو یہ مسواک. فدفعته الى الاکبر منهما، تو میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی. تو جو چیز بڑے کے چھوٹے کے بجائے بڑے کو دی جائے وہ ہے مسواک کی اہمیت کا پتہ چلنے کے لیے. عن ابي محمد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبريل عليه السلام قط الا امرني بالسواك. مسواک انتہائی مؤکد ترین عمل ہے، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کی اسی اہمیت کو اور تاکید کو بیان کر. جبریل امین میرے پاس کبھی نہیں آتے تھے مگر جب بھی آتے تھے مجھے مسواک پکڑو. جب بھی آئے اے محمد مسواک ضرور کیا کریں، اللہ علیہ وسلم مسواک ضرور کیا کریں. لقد خشیت، مجھے یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ میں منہ کا اگلا حصہ کس دوں گا. ہر وقت مسواک، اتنی کثرت کے ساتھ مسواک کا مبالغہ سے حکم دیا جاتا تھا جس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے، تاکہ معلوم ہوتی چلیے. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسواک کے سلسلے میں بڑی کثرت کے ساتھ تم سے باتیں کرتا ہوں، یعنی میرے نزدیک یہ چیز اہم ہے، اس لیے بار بار تم سے کہتا ہوں، لہذا اس کے اہتمام میں چستی کا مظاہرہ کیا کرو.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنوا وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر یہ وہی روایت تھی جو فصل کے شروع میں گزری ہے نا، بس وہی روایت الفاظ تھوڑے بہت بدل گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام مسواک فرما رہے تھے اور آپ کے پاس دو آدمی تھے، ان میں سے ایک عمر کے اعتبار سے یا فضیلت کے اعتبار سے بڑا تھا، فأوحی الیہ، تو مسواک کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے آپ کے پاس وحی بھیجی گئی، ان کبر، کہ بڑے کی بڑائی کا خیال رکھو، آتش سوا کا اکبرہما، یعنی ان دونوں میں جو بڑا ہے اس کو مسواک دو۔ رواہ ابو داؤد۔ وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي يستاق لها 70 ضعفا رواه الشعبي۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے، اس نماز پر جس کے لیے مسواک نہیں کی جاتی، تفضل 70 ضعفا، 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مسواک کرنے سے نماز کی فضیلت 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ چلو۔ وعن ابي سلمة رضي الله عنه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فرماتے ہیں اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا آرڈر دیتا اور میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کیا کرتا۔ یہ تو روایت ہو گئی۔ اب راوی نے اس روایت پر جو عمل کیا اسے سمجھاتے آئے۔ بس حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ جب بھی مسجد میں نمازوں کے لیے تشریف لاتے تھے، سواکو علی اذنہ موضع القلم من اذن الکاتب، تو جس طرح کاتب کان پر ایسے قلم لگائے رکھتا ہے وہ ایسے مسواک لگائے رکھتے تھے ہمیشہ۔ مسجد میں آئے اور جیسی تکبیر شروع ہوئی پھر ایسے لگا لی۔ کسی وقت بھی مسواک سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرتے تھے، خود سے مسواک کو جدا نہیں کرتے تھے۔ جب بھی مسجد میں آتے تھے تو آپ کی مسواک آپ کے کان پر لگی رہتی تھی جیسے کاتب کے کان پر قلم لگا رہتا ہے۔ لا یقوم الی الصلاۃ الا استنى، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک فرما لیا کرتے تھے، ثم رد، اور پھر اپنی جگہ اس کو رکھ دیا کرتے تھے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد الا انہما لم یذکر لأخرت صلاۃ العشاء، مگر یہ کہ ابو داؤد کی روایت کے اندر جو ہے لأخرت صلاۃ العشاء الی ثلث الليل کا جملہ نہیں ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔